ہر تقاضا اللہ کے لیے جب دبایا جاتا ہے، جو معصیت کا تقاضا ہو وہ نور بن جاتا ہے۔ بد نظری کا تقاضا پیدا ہوا، غصے کا تقاضا پیدا ہوا، بدگوئی کا تقاضا پیدا ہوا۔ والدین کے سامنے بھی اف نہیں کرنا ہے، فلا تقل لهما اف، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اف بھی نہ کرو، ناگواری کا اظہار نہ کرو، اور ان کو جھڑکو مت، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اب جوان ہو گیا، غصے کے بھی تقاضے ہیں، باپ سے بھی بھیڑا ہے، ماں سے بھی بھیڑا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ کیسی اس کی ولایت ہے، کیسی دوستی ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم ہے، وبالوالدین احسانا، اور صلہ رحمی سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اولاد کو چاہیے وہ چاہے جوان ہو جائے، کتنا ہی کوئی صاحب کمال ہو جائے، علم کچھ اللہ عطا کر دے، ولایت عطا کر دے، علم عطا کر دے، مال عطا کر دے، جو نعمت عطا کر دے، کیسے ہی ہٹا کٹا جوان ہو جائے، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کو بچہ ہی سمجھے، یہ بڑا ادب ہے۔ ورنہ کیا ہوتا، آدمی کہتا ہے ارے بھائی یہ 60 کے ہو گئے، سٹیا گئے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو جب اس طرح کی باتیں شروع کرتا ہے آدمی والدین کے سامنے، تو ان کا دل چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اس گھر میں ہماری جگہ نہیں، تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تمیز سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدتمیزی سے بچائیں۔ تو چاہے سفید داڑھی ہو گئی بچے کی، تو باپ کے سامنے، ماں کے سامنے اپنے کو بچہ ہی سمجھے کہ میں بچہ ہوں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایسے ہی کچھ کہہ دیا انہوں نے تو اس کو بھی اپنے حق میں دعا سمجھے، غلط کہہ دیا، نا حق کہہ دیا، چونکہ حدیث شریف میں وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں تب بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ لیکن والدین کو چاہیے ظلم نہ کریں، چونکہ ورنہ وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اولاد کو چاہیے ظلم کیا جائے تو وہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی نصیب فرمائے، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔